السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شخصیت نمبر 50 آئیے آج ہم آپ کو ملاقات کراتے ہیں ایک محدث عالم سے جن کو علمی دنیا میں امام طبرانی رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام سلیمان ابو القاسم کنیت، 260 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے والد صاحب علم و فن سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے فرزند کو بھی علم کی تحصیل و تکمیل کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ آپ کا اصلی وطن تبریہ ہے، مگر آخری عمر میں آپ نے اصبہان میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ تبریہ اردن کے قریب واقع ہے۔ 13 ہجری میں شرحبیل بن حسنہ نے اس کو اسلامی سلطنت کے زیر نگیں کیا تھا، اس کی نسبت سے وہ طبرانی کہلاتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ 270 پر 3 ہجری میں علم و فن کی تحصیل میں مشغول ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ پہلے آپ نے اپنے وطن تبریہ کے اصحاب کمال سے استفادہ کیا۔ 270 پر 4 ہجری میں قدس اور 270 پر 5 میں قیصاریہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے اسلامی ملکوں، اہم مقامات اور مشہور مراکز حدیث کا رخ کیا اور حمص، جبلہ، مدائن، شام، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، جزیرہ، فارس اور اصبہان، ان تمام ملکوں کی طرف آپ نے رحلت کی اور علم حاصل کیا۔ اصبہان کی مرکزیت کی وجہ سے یہیں بود و باش بھی اختیار کر لی تھی۔ علم کی تلاش و جستجو اور احادیث کی تحصیل میں آپ کو سخت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کے ذوق و شوق اور سرگرمی و انہماک میں کبھی کمی نہیں آئی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ 30 سال تک آپ کو بستر پر سونا نصیب نہ ہوا، مگر وہ آرام و آسائش کا خیال کیے بغیر حدیث کی تحصیل میں مشغول اور بوریا پر سوتے رہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا حفظ و ضبط، ثقافت و اتقان میں بلند مرتبہ تھا۔ آپ کے معاصرین فضلاء اور ارباب کمال محدثین نے آپ کے حافظہ اور ثقافت کا اعتراف کیا ہے۔ علماء سیر و تراجم نے آپ کو الحافظ الکبیر، احد الحفاظ، الحافظ العلم، واسع الحفظ، الحجہ اور من الثقات الاثبات المعدلین وغیرہ لکھا ہے۔ ابراہیم بن محمد بن حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی حافظ کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن خلکان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنے عہد کے ممتاز حافظ تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سلیمان کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے صدق و ثقافت کے بارے میں بھی علماء فن کا اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ضبط و ثقافت، صدق و امانت کے ساتھ بڑے عظیم رتبہ اور شان کے محدث تھے۔ احمد بن منصور اور ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ آپ ثقہ تھے۔ علامہ ابن حجر نے آپ کو ثابت و ضابط لکھا ہے۔ یافعی اور ابن عمار تحریر فرماتے ہیں کہ طبرانی ثقہ و صدوق اور حدیثوں کے علل، رجال و ابواب کے اچھے واقف کار تھے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علم و فضل کے جامع اور فن حدیث میں نہایت ممتاز تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کو الامام العلامہ لکھا ہے اور یافعی رحمہ اللہ نے آپ کو مسند العصر کہا ہے۔ ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ وہ مسند الآفاق تھے۔ ایک دفعہ ابن عقدہ سے ایک اصبہانی شخص نے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے سلیمان بن احمد لخمی سے سماع کیا ہے؟
یعنی مراد ہے امام طبرانی رحمہ اللہ سے آپ نے سماع کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ان سے واقف نہیں۔ ابن عقدہ نے حیرت سے کہا سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ان کے ہوتے ہوئے تم لوگ ان سے حدیثیں نہیں سنتے؟ میں نے طبرانی کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں دیکھا۔ ابو بکر ابن علی کا بیان ہے کہ آپ یعنی امام طبرانی رحمہ اللہ بڑے وسیع العلم تھے۔ حدیث میں آپ کی وسعت نظر اور کمال کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احمد بن منصور شیرازی نے آپ سے 3 لاکھ حدیثیں لکھی تھیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حدیث کی کثرت اور علو اسناد میں آپ کی ذات نہایت ممتاز تھی، اور حدیث میں آپ کی بالغ نظری کا پوری دنیا اسلام میں چرچا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث میں وسعت اور کثرت روایت میں وہ یکتا اور منفرد تھے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علم و فضل اور حدیث میں عظمت و کمال کا اندازہ اس مناظرے سے لگا سکتے ہیں جو آپ کے اور ابو بکر چغابی کے درمیان ہوا تھا۔ صاحب ابن عباد بیان کرتے ہیں مجھے دنیا میں وزارت سے زیادہ کوئی چیز مرغوب اور عزیز نہ تھی، اور میں اس سے زیادہ کسی منصب کو اعلیٰ اور برتر نہیں خیال کرتا تھا، کیونکہ اسی کی بدولت مجھے ہر طرح کا اعزاز اور ہر طبقے میں مقبولیت حاصل تھی۔ لیکن ایک روز میرے سامنے مشہور محدث ابو بکر چغابی اور ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ میں حدیث کے بارے میں ایک مباحثہ ہوا۔ حفظ و ضبط میں طبرانی اور ذہانت و فطانت میں چغابی فائق معلوم ہوتے تھے۔ یہ مباحثہ دیر تک ہوتا رہا، دونوں طرف سے بڑے بڑے جوش و خروش کا اظہار اور پرزور آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اسی اثناء میں چغابی نے کہا میرے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو اور کسی کو معلوم نہیں۔ طبرانی نے اسے بیان کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا حدثنا ابو خلیفہ قال حدثنا سلیمان بن ایوب ابو القاسم۔ طبرانی نے کہا حضرت سلیمان بن ایوب تو میں ہی ہوں اور ابو خلیفہ میرے شاگرد ہیں، اگر آپ اس حدیث کو میرے واسطے سے بیان کریں تو آپ کی سند زیادہ عالی ہوگی۔ اس سے بیچارے ابو بکر چغابی بہت نادم ہوئے۔ ان کی ندامت اور طبرانی کی فتح و مسرت دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ کاش میں طبرانی ہوتا تو آج وہی سرور و انبساط اور غلبہ و کامرانی جو انہیں حاصل ہوئی ہے مجھے حاصل ہوتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل سے وزارت کی اہمیت جاتی رہی، کیونکہ علم و فضل کی بدولت اس سے کہیں بڑھ کر اعزاز و اکرام اور جاہ و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض مؤرخین نے ابن عباد کے بجائے ابن عمیر کی طرف اس واقعے کی نسبت دیتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ میں بڑی دینی غیرت و حمیت تھی۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت تھے۔ آپ کو صحابہ کرام سے غیر معمولی محبت و عقیدت تھی، اس لیے ان کی کوئی مذمت اور تنقیص گوارا نہیں کرتے تھے۔ بعض مصنفوں کا بیان ہے کہ وہ پہلی دفعہ اصبہان تشریف لے گئے تو ابو علی زینم نے جو زکوٰۃ و خراج کا عامل تھا ان کی بڑی آہو بھگت کی۔ امام صاحب اس کے یہاں برابر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کی وفات کے بعد اس کے لڑکے نے امام صاحب کے لیے 500 درہم ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا، لیکن جب اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مخالفانہ رویہ اختیار کیا تو امام طبرانی رحمہ اللہ اس سے سخت آزردہ ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے یہاں آمد و رفت بھی بند کر دی۔ آپ کے زمانے میں قرامطہ اور فرقہ اسماعیلیہ کا بڑا زور و شور تھا۔ یہ لوگ محدثین سے بڑی کدورت اور سخت عناد رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے امام صاحب کی دینی معاملات میں شدت پسندی کی وجہ سے آپ پر سحر کر دیا تھا۔
اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی تھی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ 360 ہجری کو 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور ایک صحابی حضرت حمدوسی کے مزار کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب آئیے آپ کے چند تصنیفات کی باتیں کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کثیر التصانیف تھے، لیکن قدیم مصنفین کی طرح آپ کی کتابیں بھی اکثر محفوظ نہیں ہیں۔ آئیے چند نام معلوم کرتے ہیں۔ کتاب الاوائل، کتاب التفسیر، کتاب المناسک، کتاب عشرۃ النساء، کتاب السنہ، کتاب النوادر، کتاب دلائل النبوہ، کتاب مسند شعبہ، کتاب مسند سفیان، حدیث الشامیین، مسند العشرہ، معرفت الصحابہ، فوائد معرفت الصحابہ، مسند ابی ہریرہ، مسند عائشہ، حدیث الاعمش، حدیث الاوزاعی، حدیث شیبان، حدیث ایوب، مسند ابو ذر، کتاب الرؤیہ، کتاب الجود، کتاب الدعاء۔ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی مشہور اور ضخیم کتاب ہے۔ اس کی اہمیت و استناد اور ترتیب کی خوبی کا اندازہ ان کے اس بیان سے پوری طرح ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میری یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ چونکہ میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں نے ان دعاؤں کو اختیار کر لیا ہے جو مسجع عبارتوں میں روزمرہ کے لیے وضع کی گئی ہیں، اور ان کو وراقوں یعنی واعظوں نے جمع کیا ہے۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی اور تابعی سے مروی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کتاب تالیف کی جو ان دعاؤں پر مشتمل ہے جن کی سندیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اس میں پہلے دعا کے فضائل و آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، معاجم ثلاثہ۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم میں 3 کتابیں لکھیں۔ یہ ان کی مشہور اور اہم اور حدیث کی بلند پایہ کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان کو حدیث کے تیسرے طبقے کی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ ان کی بدولت امام طبرانی رحمہ اللہ کو لازوال شہرت ملی۔ آپ کے مشہور اساتذہ کے اگر ہم نام معلوم کریں تو ابراہیم بن ابی سفیان، ابراہیم بن محمد، ابراہیم بن معید شیبانی، ابو زرعہ دمشقی، ابو عبد الرحمن نسائی، ابو مسلم، احمد بن انس، احمد بن عبد الرحیم، احمد بن عبد القاہر، احمد بن معلی، احمد بن یحییٰ، ادریس بن جعفر، اسحاق بن ابراہیم، ابو علی اسماعیل، بشر بن موسیٰ، حسن بن سہل، حسن ابن عبد الاعلی، اور آپ کے مشہور تلامذہ میں ابن عقدہ، ابو بکر ابن زہدہ، ابو بکر بن مردویہ، ابو احمد ابن عبداللہ ابن عدی الجرجانی، ابو الحسن ابن قادیہ، ابو عمر محمد بن حسین بسطامی، حافظ ابو نعیم، احمد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن صحاف، حسین بن احمد بن مرزبان، عبد الرحمن ابن احمد صفا، ابو بکر عبد الرحمن بن علی زکوانی، محمد بن عبید اللہ ابن شہریار۔